السلام علیکم ناظرین، ہم سب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عثمانیہ نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج سے ہم ایک نئی تاریخی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ملاذ گیرت۔ دوستو، آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے، آج کے ایپیسوڈ کی شروعات ایک چھوٹے سے بچے سے ہوتی ہے، جہاں اس کا ایک باپ اپنی تلوار چھوڑ کر اسے مستقبل کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس تلوار کو پکڑتے ہی منظر بدل جاتا ہے اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور سلطان الپرسلان کے طور پر میدان جنگ میں نمودار ہوتا ہے۔ یہاں اس کا مقابلہ سلجوق سلطنت کے امیر کٹلمس سے ہوتا ہے، جو الپرسلان سے تخت چھیننے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ یہاں پر آیا ہے۔ دونوں حریف ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں الپرسلان نے کٹلمس کو قتل کر دیا ہے اور اس نے اپنا ہتھیار پھینکا اور اعلان کیا ہے کہ وہ سلطان الپرسلان ہے، سلجوق ریاست کا واحد حکمران ہے۔ یہاں وہ مخالف فوج کی پیشکش کرتا ہے اور پھر وہ مخالف فوج کو پیشکش کرتا ہے یا تو وہ اپنے لیڈر کی طرح غدار بن جائے اور ان کا سر قلم کر دیا جائے، جس کے پیش نظر وہ لشکر بھی سلطان کی رعایا میں شامل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت میں قسطنطنیہ دکھایا گیا ہے، جہاں پر شہنشاہ مر گیا ہے۔ اس کی ملکہ سمیت تمام معجزین اس کی آخری رسومات کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اسی وقت ڈیوجن نامی رومن کمانڈر ایک چھوٹی فوج کے ساتھ بازنطینی محل کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے قتل عام شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی وہ شہنشاہ کے جنازے کے کمرے میں پہنچتا ہے، اسے سپاہیوں نے گھیر لیا ہے، جہاں وہ ملکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور وہ قید ہے۔ اسی دوران الپرسلان نے اپنے وزیر نظام الملک سے کہا کہ وہ مصر میں حملے جاری رکھے اور اپنے ساتھ افشین کو ترک قبائل کو متحد کرنے کے لیے بھیجتا ہے اور خود رومیوں پر اپنے حملے جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف قید کمانڈر دیوجن کو دیون میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے دفاع میں زبردست تقریر کرتا ہے اور ترکوں کی آمد سے خبردار کرتا ہے، اور صرف وہی ترکوں کو روک سکتا ہے۔ لیکن یہاں 45 دن کی قید کے بعد اس کو پھانسی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی دوران سلطان الپرسلان نے اپنے بیٹے ملک شاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور میدان جنگ کو روانہ ہو گئے اور عینی کے مقام پر سلجوکیوں پر بڑھاؤ ڈالا۔ بازنطینی محل میں ایک دعوت ہوتی ہے جہاں کمانڈر مزے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ملکہ اس قیدی کے بارے میں سوچتی ہے جو شہنشاہ کی طرف حب وطن ہے لیکن موت کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ بازنطینی ریاست کی حالت ابتر ہو چکی ہے، اندرونی انتشار بہت بڑھ گیا ہے، ان کی فوج ان کے علاقوں پر دھاوا بول کر ان کی جان مال اور عزت لوٹ رہی ہے۔ ایسے میں سلطان الپرسلان اپنی فوج کو پیش قدمی کا حکم دیتا ہے اور بازنطینی علاقوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک علاقے پر حملے کے دوران سردار مرنے سے پہلے ملکہ کو ایک خط بھیجتا ہے جس میں اسے ترکوں کی آمد کی اطلاع دی جاتی ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان کی اپنی فوج عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر بیچ رہی ہے۔ جیسے ہی ان بگڑتے حالات کی خبر آتی ہے، ملکہ فوراً اعلیٰ قیادت کو جمع کر لیتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ انہیں ان حالات سے نمٹنے کے لیے ایک بہادر شہنشاہ کی ضرورت ہے۔ پاس بیٹھے قبائل احترام بہادری نے پوچھا کہ کیا ملکہ اس اعلیٰ عہدے کے لیے کسی امیدوار کو مانتی ہیں، جس پر ملکہ اس قیدی کمانڈر دیوجن کا نام لیتی ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ چونک کرنے رہ جاتے ہیں۔ ہر کوئی ملکہ کی پھانسی یافتہ کمانڈر سے شادی کرنے کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، مزید یہ کہ اس نے شہنشاہ کے جنازے کے دن دعویٰ بول دیا تھا۔ ملکہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ اس قیدی کے سوا بادشاہ بننے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ اسی دوران سلطان الپرسلان کے ساتھی رومن کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے اور سلطان انہیں اپنی پیش قدمی جاری رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ پادری ملکہ سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کے بھائی یا کسی معزز کمانڈر سے وہ شادی کرے، نہ کہ کسی غدار قیدی سے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ اس کا راز ظاہر کرے گا جو پادری کے پاس ایک خط کی صورت میں ہے۔ اس پر ملکہ نے 2 دن کی مہلت مانگی۔ اسی دور کے ملکہ پادری کو مار دیتی اور اس کے خط کو بھی ختم کر دیتی۔ وہ خود اس قیدی کمانڈر رومن ڈیوجن سے شادی کرتی اور رومن ڈیوجن کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے شوہر کی نہیں بلکہ ایک شہنشاہ اور بہادر شخص کی ضرورت ہے۔ ایک طرف قیدی کمانڈر کو شہنشاہ رومینس چہارم کا تاج پہنایا جاتا ہے، دوسری طرف ترک مشرق بازنطینی پر پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک قلعہ فتح کر لیا ہے اور وہاں کے قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، اور جیل میں ایک بازنطینی لڑکی قید ہے جو کہ سلطان کے ساتھی یابگو کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ درِ انصاع قیدی سے شہنشاہ کی کوئی وقت ضائع نہیں کرتا اور شادی کی تقریب کے دوران ہی جنگ میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور محل کے تمام امور ملکہ کے حوالے کرنے اور خود میدان جنگ میں جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ شہنشاہ ایک فوج کے ساتھ استنبول سے نکلا اور کیسری میں پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف سلطان الپرسلان مفتوحہ علاقوں میں جاتا اور رحم کرتا، یہ لوگوں کو مکمل تحفظ کا وعدہ کرتا۔ درِ انصاع
شہنشاہ ایک عظیم حرکت کرتا ہے اور ترکی کے قلعے پر حملہ کر کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جیسے وہ اس قلعے پر قبضہ کرتا ہے، وہ الپرسلان کی بادشاہی کو ختم کرنے کا خواب دیکھتا ہے اور قسطنطنیہ واپس چلا گیا ہے۔ زیادہ طاقتور فوج کے ساتھ حملہ کرنا۔ سلطان الپرسلان جیسے ہی اس تباہی کی خبر سنتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ایسے میں اس کے ساتھی اسے مسلح کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن سلطان نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد یا تو وہ لوگ اس کا ساتھ دیں یا یہاں سے چلے جائیں، جس پر اس کے ساتھی سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہاں رومی ایلچی سلطان سے ملنے آتا ہے جسے رومن ڈیوجن نے بھیجا تھا۔ اس کے پاس سلطان کے نام ایک خط تھا اور یہ کہتا ہے کہ وہ 20 دن سے سفر پر ہیں۔ سلطان نے خط کو دیکھا ہے تو اس کے سپاہی بھی خشک نہیں ہوئے۔ ایلچی خنجر سے سلطان پر حملہ کرنے والا ہے اور سلطان اس کا سر قلم کر دے گا، اور رومن اپنا سر ڈیوجن کو بھیجتا ہے۔ یہاں رومن سر ڈیوجن خط میں سلجوکیوں کے فتح کردہ قلعوں کو واپس کرنے اور اس سے بیعت کرنے کا کہتا ہے، ورنہ وہ بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرے گا۔ یہاں سے پیچھے ہٹنے کی بجائے سلطان نے آگے بڑھ کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وزیر نظام الملک نے اسے اطلاع دے دی ہے کہ اس کی مٹھی بھر فوج صرف 3000 ہوگی، 1.5 لاکھ فوج کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ مختصر بحث کے بعد سلطان وزیر کو افسحان بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر ایک جنگ میں شہید ہو جائیں کہ اگر وہ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو اپنے بیٹے ملک شاہ کو تخت پر بٹھا دیں۔ پھر سلطان نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ وہ محاصروں سے دستبردار ہو جائیں اور اس عظیم جنگ کا حصہ بنیں۔ درِ اثنا رومن ڈیوجن بڑی شان کے ساتھ قسطنطنیہ جاتا ہے، جہاں اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اس کی کامیابی سے بہت خوش تھا۔ اس بار وہ ایک بہت بڑی مضبوط فوج جمع کرتا ہے۔ کمانڈروں نے اسے خبردار کیا کہ وہ سونے کے بدلے بلیجک کے ترکوں کے تمام شامل ہونے پر اعتماد نہ کرے، لیکن دیوجن اس کی مرضی مانتا ہے اور ایک بار پھر اس کی فوج سے مالگزرت کے قریب سواری پر پڑاؤ ڈالتا ہے، اور یہاں شہنشاہ چند دنوں میں قریبی ترک گاؤں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ باقی کمانڈر اسے کہتے ہیں کہ تھکی ہوئی فوج کو کچھ آرام دیں، لیکن دیوجن انکار کرتا ہے۔ یہاں اسے سلطان الپرسلان کی فوج کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہے کہ وہ لوگ بامشکل 20 سے 30 ہزار فوجی لائیں گے۔ رومن ڈیوجن نے ان کمانڈروں کو بھی مار ڈالا ہے جنہوں نے اس رات ان سے اختلاف کیا تھا، یہ کہہ کر ایک ہی تھیلی میں 2 پلیٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ نہیں دیکھتا کہ آرمینائی، عیسائی یا عرب اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ سب کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ آرمینائی گاؤں پر حملہ کرتا ہے اور سب کو مار دیتا ہے، جس کے بعد اس کی فوج میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے کہ شاید ایک دن ان کی باری ان کے اپنے شہنشاہ کے ہاتھوں آئے۔ درِ اثنا الپرسلان اپنی مٹھی پر فوج کو دشمن کی مضبوط فوج کے خلاف میدان جنگ میں لے کر جانے سے پہلے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور فتح کی دعائیں مانگتا ہے۔ رفتہ رفتہ بہت سے ترک قبائل ان کی حمایت کے لیے آ گئے ہیں۔ اب بازنطینی فوج سیراس سے آگے ملازگرت پہنچ گئی ہے۔ جیسے ہی الپرسلان آگے بڑھتا ہے تو اس کا سامنا ایک بہت پہاڑی جنگی بینڈ سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ سلطان کی فوج میں شامل ہونے چاہتے ہیں اور بازنطینیوں کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ ماضی میں ان کے آباء و اجداد اناطولیہ میں اپنی مہمات میں سلجوکیوں کے لیے لڑے تھے۔ یہ سپاہی بھی سلطان کی فوج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب سلجوکی فوج کا رخ بھی الپرسلان سے ملازگرت کی طرف ہوتا ہے۔ ترکی کی جنگی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے ساتھ افشین کا بیٹا بھی فوج میں پریکٹس کرتا نظر آتا ہے، جسے اس نے اپنے علاقے میں رہنے اور اس کی حفاظت کرنے کو کہا تھا۔ جہاد کا پیاسا یہ نوجوان سپاہی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور فوج میں شامل ہو گیا۔ جنگ سے ایک رات پہلے سلطان نے اپنی فوج کے خونی دستے کو دشمن کے لیے کیمپ پر حملہ کرنے کا حکم دیا، جس پر وہ وہاں داخل ہو کر کئی فوجیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور وہاں سے ایک بہت بڑا کراس لایا جاتا ہے۔ جب دیوجن کو پتہ چلا کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اتنی بڑی فوج سے چند سپاہیوں کا نقصان اسے کمزور نہیں کر سکتا تھا، لیکن بازنطینی فوجیوں کا اس حملے سے حوصلہ پست ہو گیا، اسی لیے وہ اپنے ہاتھوں قید کیے گئے 100 ترکوں کو موت کے گھات اتار کر فوج کا جوش بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان الپرسلان کامیاب حملے کے بعد گرفتار شدہ سلیب کو خلیفہ کی طرف بھیج کر کامیابی کا پیغام دیتا ہے۔ جیل سے فرار ہونے والی ایک لڑکی اپنے والد کو یاد کر رہی ہے جو حملے میں مارا گیا تھا، اور پھر یوکپ یوگو کے ساتھ جنگ کی مشق کرتا ہے۔ یہاں افشین چپکے سے اپنی بیٹی کو فوج میں بھرتی ہوئی دیکھتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ اگر سلطان میدان جنگ میں سے بادشاہی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے، اسی لیے اسے گھر میں بھی نہ بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر اگلے دن دونوں فوجیں ملازگرت کے میدان میں جمع ہوتی ہیں، سلطان الپرسلان اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک اللہ کے لیے لڑیں، یا تو شہید ہوں گے یا تو غازی کہلائیں گے۔
दूसरी तरफ रोमन डियोजन अपनी फ़ौज को अजीम यसूख के लिए लड़ने के लिए तैयार करता है। जंग के पहले दिन दोनों फ़ौजें मैदान में मौजूद हैं, लेकिन हमला करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे की पहल के मुंतज़िर हैं। दूसरे दोनों में से वो ऐसी हालत में बैठकर इंतज़ार करते हैं। ये 16 अगस्त 1071 बरोज़ जुमा है। इसके बाद एक वज़ीर ने सुल्तान से पूछा कि वो क्या सोच रहा है। अल्परसलान के जवाब ने यहाँ सब को हैरान कर दिया था, क्योंकि वो हैरान है कि वो इतने सारे रोमियों को कहाँ दफन करेगा। अब जब कि डियोजन अपनी फ़ौज को वापस बुलाने वाले हैं, शायद आज भी कोई हमला ना हो। चुनांचे अल्परसलान मरकज़ी फ़ोर्स को हमला करने का हुक्म देता है। डियोजन सिर्फ 30 घुड़सवारों को हमला कर देख कर हैरान रह जाता है। जब वो घुड़सवार वापस आते हैं तो बाज़ंतीनी फ़ौज आगे बढ़ जाती है, जिस पर तुर्कों ने तीरों की बारिश की। फिर दोनों फ़ौजें ज़बरदस्त अंदाज में टकराती हैं। इस सूरत में तुर्क गुरु जो सोने के लिए बाज़ंतीनियों में शामिल हुआ था, सल्जूकियों के हामी बन जाते हैं, क्योंकि जंग से पहले सुल्तान ने उन्हें पकड़ कर इतला दे दी थी कि अगर उन्होंने अपने खून से गद्दारी की तो उनका अंजाम मौत है। इस अजीम जंग में बाज़ंतीनी फ़ौज को शिकस्त हुई है। इस जंग में अफशैन का जवान बेटा भी शहीद हुआ है। रोमन डियोजन को पकड़ा लिया गया है, जिसे बाद में सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया वापस भेजने का फैसला किया था। हैरान होकर डियोजन पूछता है कि इसके साथ शामिल क्या सलूक किया जाए। सुल्तान कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। एक जंगी कैदी के तौर पर डियोजन आपको ये जवाब देता है जब वो बाज़ंतीनी इलाके में घूमता है, लेकिन सुल्तान मुस्कराता है। तो इन दिनों में यही फ़र्क है। आखिरकार सुल्तान अल्परसलान कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त देता है और अपने वतन की हिफाजत करता है। तो ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप इसका अगला एपिसोड पसंद करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको इसका अगला एपिसोड भी दिखाएं और ये एक सीरीज़ को मुतवज्जा इसी तरह से ही मुसलसल लेकर चलें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे कमेंट कर लाजमी बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।